देखो उस बुजुर्ग के कौल को थाम लेना मजबूती से कि जितने नबियों की सिफतें थीं वो परवरदिगार ने पैगंबर को दे दी, और जो पैगंबर को न दे सका वो औलाद को दे दी। शहादत नहीं दे सका, मसलियत नहीं दी, औलाद को दे दी। तो अब भाई सुनना खुदा की कसम, और ये जुमला रायगा ना जाने पाए। उम्र की भाई उम्र नूह तवील थी, नूह की उम्र बहुत तवील थी, मोहम्मद को नहीं मिली। ईसा की ग़ैबत बहुत तवील है, मोहम्मद को नहीं मिली। तो औलाद में ऐसा होना चाहिए जिसकी उम्र तवील और ग़ैबत में हो। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब मैं आ गया हसन इब्न अली तक। जरा देखना खुदा की कसम, भाई हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत। फुसूलुल मुहिम्मा में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल लिखा हुआ है कि नबी ने कहा कि ये जो दो मेरे नवासे हैं ना, ये जो दो मेरे नवासे हैं, तो कमर से सर तक मुशाबे है हसन और कमर से तलवों तक मुशाबे है हुसैन। यानी आधा रसूल हसन, आधा रसूल हुसैन, ऊपर का हिस्सा हसन, नीचे का हिस्सा हुसैन। ऊपर के हिस्से में हाथ है, अगर सुलहनामा लिखे तो मैंने लिखा, नीचे के हिस्से में पांव है, अगर करबला गया तो मैं गया। अजीब मराहिल फिक्र है, अजीब मराहिल फिक्र है, जिन मराहिल फिक्र पर अपने सुनने वालों को लेके आ गया। तो अपने ज़माने में मोहम्मद है। भाई इस बात को याद रखोगे कि ये जो अबनाना है आया मुबाहिला की रोशनी में, तो जिंदगी में हसन ने जब भी अपने बाप को पुकारा, अमीरुल मोमिनीन को, तो बाबा कह के नहीं पुकारा, या अबल हुसैन, अरे हुसैन के अब्बा। और जब हुसैन ने पुकारा अपने बाप को, या अबल हसन, अरे हसन के वालिद। और जब रसूल को पुकारा, या अबते, अरे बाबा। तो ये बेटे हैं रसूल के। अब जुमला सुनते जाओ। अब जरा अली के बेटे को देखना और रसूल के बेटे को देखना। जंग जमल हो रही थी, ऊंट वाली जंग, ठीक है ना, जंग जमल हो रही थी। मोहम्मद हनफिया अली के बेटे हैं, सब जानते हैं, बड़ा बहादुर शख्स मोहम्मद हनफिया। देखो शेर अपने बच्चे को, शेर का शिकार जानते हो ना, शेर अपने बच्चे को तालीम दे रहा है। जब मोहम्मद को जंग जमल में भेजा है, जाओ नहजुल बलागा में देखो, तो कहने लगे या मोहम्मद तक़द्दम, मोहम्मद जाओ मैदान जंग में। मोहम्मद, अच्छा हसन हुसैन है मौजूद, कहा या बुनई, मेरे बेटे मोहम्मद मैदान में जाओ। तज़ूलुल जबाल तज़ल, पहाड़ हट जाए, खबरदार तेरे कदम हट जाए। शेर अपने बच्चे को आदाब जंग सिखला रहा है। तज़ूलुल जबाल वला तज़ल, पहाड़ हट जाए मगर तू अपनी जगह से न हटना। तित फिल अर्ज़े कदमैक, जा मैदान में और जमीन में अपने दोनों कदमों को गाड़ दे। वह अज़्ज़े नाज़जलैक, और अपने जबड़े को, अपने ऊपर के दांत को नीचे के दांत पे दबा दे। वंजुर बेबसरे का इला अक्सल कौम, और तेरी निगाह पहली सफ पे न रहे, आखिरी सफ पे रहे। वह आयरिल्लाह जुमजुमतक, जा, लेकिन जाने से पहले अपने सर को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दे, नियत कुर्बानी की हो। वालम अन्नन नस्र मिन इंदिल्लाह, इस कैफियत में जाएगा तो फतह याब आएगा, तो घमंड ना आने पाए कि मैंने जंग फतह कर ली। याद रखना कि ये दी हुई अल्लाह की है। सुना तुमने, मोहम्मद हनफिया को तालीम जंग दे रहे हैं अली, और उसके बाद पुष्प पे हल्का सा धक्का दिया, कहा जा बेटे मोहम्मद मैदान में जा। उधर से तीरों की बारिश हुई, मोहम्मद हिचकिचाए, फिर तीरों, अली ने फिर धक्का दिया, मोहम्मद 2 कदम आगे बढ़े, फिर हिचकिचाए, तीरों की बारिश और तेज हो गई। अब मोहम्मद के लिए आगे चलना मुश्किल था। इतने में हसन इब्न अली उठे और उठने के बाद आगे बढ़े। बढ़ने के बाद मोहम्मद हनफिया से तलवार ली, तलवार लेने के बाद मोहम्मद को इशारा किया वापस जाओ। मोहम्मद वापस गए और हसन इब्न अली ने उन तीरों की बारिशों में अकेले हमला किया फौज पर।
دوڑاتے ہوئے اونٹ تک پہنچے, اونٹ کی ٹانگیں کاٹی, آئے اور تلوار کو علی کے قدموں پہ ڈال دیا. محمد حنفیہ غمگین ہے کہ جو کام میں نے کر سکا حسن نے کر لیا. ایک مرتبہ علی نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا, کہا محمد شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے, تو میرا بیٹا ہے, وہ محمد کا بیٹا ہے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب تو آیا ہوں میں حسن ابن علی تک. زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اور اب دامن وقت پہ زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے, لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں سنتے تو جاؤ. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں اور عالم اسلام کے جلیل القدر ترین شخص کی زوجہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ حوالہ پوچھو گے, کتاب کا نام سنو, تجرید بخاری, بخاری شریف کا خلاصہ, تجرید بخاری. حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا بھائی, فضیلت پر ناز کرنا اچھی بات ہے, کیا بات ہے, اچھی بات ہے, اس سے لوگوں کو شوق بڑھتا ہے, عمل صالح کرنے کا شوق بڑھتا ہے. تو میاں اور بیوی میں, بیوی کو تو جان گئے, میاں کو بھی جان جاؤ گے, عالم اسلام کی بڑی شخصیت. گفتگو ہوئی فضیلت کی کہ کون افضل ہے. تو حضرت اسماء کہنے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں, اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک رسول کے گھر میں کام کیا ہے. ان کا کہ نہیں, لیکن میں افضل ہوں, میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن میں افضل ہوں, میں نے سیدہ کی خدمت کی ہے. ان کا کہ نہیں, لیکن میں افضل ہوں کہ میں نے رسول کی خدمت کی ہے. اب شوہر میں اور زوجہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے. اب ناز کی بات ہے نا, صاحبان مرتبہ ہے, صاحبان فضیلت ہے, دونوں صاحبان فضیلت ہے. ان کا بھی چلو رسول کے پاس چلیں اور ان سے چل کے فیصلہ کروائیں کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئے دونوں, پیغمبر نے دیکھا کہ میاں اور بیوی تشریف لا رہے ہیں, کہنے لگے ما خطبکما, بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ, بس اتنا بتا دے کہ میں افضل یا یہ میری بیوی افضل ہے. کہا تمہاری بیوی تم سے افضل ہے. کہا تمہاری بیوی تم سے افضل. کہا یا رسول اللہ دلیل. ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے, دلیل مانگنا اچھی بات ہے, دلیل مانگنا اچھی بات ہے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے. میں ہوتا تو چونکہ کمتر ایمان کا ہوں, رسول کی بات کو مان لیتا بغیر دلیل کے. میرا عقیدہ چھوٹا ہے, میری حیثیت چھوٹی ہے, تو میں تو بغیر دلیل کے رسول کی بات کو مان لیتا, ایمان بھی رسالت. لیکن اب چونکہ انہیں تو میسج کو آگے بڑھانا تھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے افضل. کہا کہ ہاں. کہا یا رسول اللہ دلیل. کہا بھائی دلیل بہت سامنے ہے, تمہاری بیوی نے جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو دائی کا کام کیا تھا, بچہ جنوایا تھا. بھائی پہنچ گیا میسج. تجرید بخاری کا حوالہ یاد رکھو گے. تمہاری بیوی تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کیا, تو جو حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا کیا خاک مقابلہ کرے. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا, لیکن میں کیا کروں کہ اس شہزادے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. جب صلح ہوئی ہے نا, صلح, تو امیر شام نے کہا بھائی اس جملے کی پوری قوت کو محسوس کرو جو حسن نے جواب میں کہا ہے, پوری قوت کو محسوس کرو. جب حسن ابن علی سمجھ میں آ جائے گا, تو جب صلح ہو گئی نا, صلح حسن, تو امیر شام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے یا حسن انا خیر منک, میں تم سے بہتر ہوں. اے حسن میں تم سے بہتر ہوں. سر اٹھایا امام حسن نے اور کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, اس لیے کہ بہتری اور کمتری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ایک جنس سے ہو. کیا عجیب و غریب مراحل فکر ہیں, کیا منازل ہیں, کیا رتبے ہیں. بس چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے, گزشتہ سال میں حاضر نہیں ہوا تھا, اس سے پچھلے سال میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اس شہزادے کا بیان کیا تھا, اور اس واقعے پر گفتگو کو تمام کر دوں گا. 5 سال کا ہے, 4 سال کا بچہ ہے, پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھا ہے. اچھا یاد ہے نا کہ یہ پیغمبر جب یہ پیدا ہوا ہے بچہ, تو یہ پیغمبر کے گھر کی پہلی خوشی تھی, اور پورے شہر مدینہ میں چراغاں کروایا تھا حسن کی پیدائش پر. دیکھو
حسن کی پیدائش پر چراغاں کرنا سنت رسول ہے. تو داڑھی والی سنت ہر ایک کو یاد رہتی ہے, آل محمد کے سلسلے کی کوئی سنت یاد نہیں رہتی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ہے یہ مسائل, یہ مسائل ہیں. اچھا, تو حسن ابن علی پیدا ہوئے, 5 سال کے ہیں, رسول کی گود میں بیٹھے ہیں. رسول اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پیغمبر اکرم کو گھیرے ہوئے بیٹھے. یہ واقعہ سننے کے قابل ہے. میں نے بڑا مختصر بیان کیا, گزشتہ سال وقت تھی نا, 2-4 دقیقوں کی مجھے اجازت دے دو, آج بھی وقت نہیں ہے. تو صحابہ کرام گھیرے بیٹھے, حسن گود میں, رسول بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے مسجد سے ایک پرہیبت اور باشکوہ بزرگ داخل ہوئے. اچھا دیکھو, لاہور میں بڑے پرہیبت ہوں گے, بڑے باشکوہ ہوں گے, 70 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. وہ مدینہ چھوٹا سا شہر, سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہاں پر. لیکن کوئی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے جو اتنا باہیبت اور اتنا روب و جلال والا ہے. اس نے کہا السلام علیکم اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. پیغمبر کھڑے ہو گئے, کہا وعلیکم السلام, آپ پر بھی میرا سلام ہو. اب دیکھو پیغمبر کا کھڑا ہونا مذاق نہیں ہے. وہ آئے, آ کے بیٹھ گئے. تو پیغمبر, بچہ گود میں, پیغمبر نے کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے, آپ نے کیسے زحمت فرمائی. کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنے تھے. کہا اگر مناسب سمجھے میرے اس نواسے سے پوچھ لیں. اگر مناسب سمجھیں میرے اس نواسے سے پوچھ لیں. کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم. انہوں نے بچے کو گود پہ اٹھایا, مسجد کے کنارے لے گئے, دیوارے مسجد کے قریب بیٹھ گئے. بڑی دیر تک بچے سے پوچھتے رہے, پوچھتے رہے. بچہ جواب دیتا رہا. پھر جب پوچھ چکے, لائے بچے کو, رسول کے گود میں بٹھا دیا. رسول نے کہا کہ آپ نے سوالات پوچھ لیے. کہا یا رسول اللہ پوچھ لیے. کہا آپ مطمئن ہوئے جوابات سے. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے. رسول اکرم کا پوچھا آپ مطمئن ہوئے اس بچے کے جوابات سے. کہا یا رسول اللہ میں مطمئن ہوا. کہا آپ اجازت دیجیے. رسول کھڑے ہوئے, کہا خدا حافظ. وہ بزرگ چلے گئے. جب چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے. کہا بھائی یہ خضر علیہ السلام تھے, کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں. بھائی آج سمجھ میں آیا, جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی, جو خضر کو پڑھا دے وہ حسن. اللهم صل على محمد وآل محمد.